علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، کہ نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، ان توحید راس الطاعات، ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی، نماز کا علم، زکوٰۃ کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ یہاں یہ محدود ہے علم، فرائض کا علم محدود ہے، سنو دھیان سے، فرائض کا علم محدود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ آپ کو نماز کا علم حاصل ہو گیا، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کتاب کھول کر دیکھتے ہیں؟ نہیں، معلوم ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ ہر سال لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، وہ کتاب کھول کے نہیں دیکھتے کہ کیا مسئلہ ہے روزے میں، کہ معلوم ہے مسائل، ہاں اسے فراغت ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل، یہ علم کس کے لیے ہے؟ عمل کے لیے، ہاں۔ لیکن مومن کو اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے فراغت نہیں ہے، ہاں، کیونکہ اللہ کی توحید کے بیان نہ کرے گا تو پھر اللہ کا غیر دلوں میں جگہ بنائے گا، اللہ کا غیر دلوں میں جگہ بنائے گا۔ اور یہ اصولی بات ہے کہ جس سے دل متاثر ہوگا اس کی اطاعت ہوگی، جس سے دل متاثر ہوگا اس کی اطاعت ہوگی، اس لیے کام ہے یہ، اللہ کا یہ امر ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ صحابہ اس امر کو کیسے پورا کرتے تھے؟ میں اس کی کیفیت بتا رہا ہوں، میں اس کی کیفیت بتا رہا کہ صحابہ اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے۔ جیسے نماز ایک امر ہے، اس امر کو کیسے پورا کیا جائے اس کا طریقہ مخصوص ہے، اس طرح ایمان لانا اللہ کا امر ہے، اس امر کو کیسے پورا کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کتنی آسان بات۔ نماز کا پڑھنا اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اس کا مخصوص طریقہ ہے، تو ایمان لانا بھی اللہ کا امر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا تو طریقہ ہو اور ایمان لانے کا کوئی طریقہ نہ ہو؟ یہ سمجھنی چاہیے بات، یہ بھی ایک فریضہ ہے، بڑا فریضہ ہے ایمان۔ تو صحابہ اس امر کو پورا کیسے کرتے تھے؟ کہ صحابہ اس امر کو کیسے پورا کرتے کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کریں اور ملاقاتیں کر کے لوگوں سے کہیں تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ اور پھر اب پر ایمان لائیں گے۔ یہ میرا عبداللہ بن رواحہ یہ کرتے تھے، حضرت عمر بھی یہی کرتے تھے، معاذ بن جبل بھی یہی کرتے تھے۔ جی، تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو۔ یہ بات یاد رکھو کہ امت کی تربیت تو مسجد سے ہوگی، امت کی تربیت مسجد سے ہوگی۔ جی ہاں، اس سے تعلق مسجد سے ہوتا ہے کہ مسجد تعلق رکھنے والے کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو مسجد میں دیکھو کہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اور متقی کا دل وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کے ماحول میں لا کر بات کی جائے، یہاں بات کے لیے دل کھلے گا۔ جیسا آپ نے سنا ہے رات واقعہ حج صحابہ میں، جب طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر کان بند کیے ہوئے تھے، بات سننا نہیں چاہتے تھے، مسجد میں داخل ہوئے تو فرماتے ہیں میں نے کان سے روئی نکالی، آپ کی بات سنی، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوں کو دعوت دی اور فرمایا دعوت دے کر کہ مدینے آؤ ہمارے پاس، ماحول میں لانا اصل ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، یہ مسیح کی طرف چل کر آنا جہاد میں سے ہے، اور ہدایت کا وعدہ جوہد پر ہے۔ ہاں، یہ ہے وہ جہاد کہ کوشش کرو کہ ان کو عمل کے ماحول میں لانے کی کوشش کرو۔ جی ہاں، ہر جہاد قتال نہیں ہے، یہ کہنا یہ تو قتال کے فضائل ہیں کہ نہیں، یہ تو جوہد ہے، کیا کہ وہ محنت ہے جس محنت سے تربیت ہوتی ہے، یہ تربیت کی اصل جگہ مسجد ہے۔ اس لیے جتنے مسجد سے باہر کے شعبے ہیں ان شعبوں میں ملاقاتیں کرو مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے۔ یہ ہے ایمان سیکھنے کا طریقہ محنت، یہ ہے ایمان سیکھنے کا طریقہ محنت یہ ہے، کیونکہ ہمیں اس سے کلمہ کا اخلاص چاہیے، ہمیں اس سے کلمہ کا اخلاص چاہیے۔ کیا اس کے اخلاص ہے؟ کہ اس کے اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے، اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ جو کلمہ اخلاص سے کہے گا وہ جائے گا جنت میں۔ پوچھا گیا اس کے اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے اخلاص یہ ہے کہ یہ مومن کو حرام سے روک دے، یہ مومن کو
یہ مومن کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے. کہ اس کلمہ کا اخلاص ہے اے مومن کو حرام سے روک دے.